بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ ہجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ ہجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، خراسان وغیرہ کے مشہور، جید اور معتبر علماء فضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر اور قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقوی، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اپنی شورا آفاق تصنیف کشف المعجوب، جس کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر کے خاص سے منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کشف المعجوب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ اس میں آپ رقم تراز ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، معاً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خسا پریشان تھا۔
آپ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے، اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے خالق حقیقی و مالک کے سپرد کر دی۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری نے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے علاوہ ابو سعید ابو الخیر اور امام ابو القاسم کشیری سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبک آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاتھ سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے غرض سے مجھے خود کر لینا پڑا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضروری پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ کے ازواج زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق میں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد زوجہ سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تا حیات دوسری شادی نہ کی۔ باختلاف روایت 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی نے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے، وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا، حضور کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی وہاں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن عزیز غزنی کو خیر آباد کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر بسر کرنا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے نووارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکاء نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔
جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی شریعت مطہرہ کی پابند، بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ فقط رضا الہی کی خاطر آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کی اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے، وہ نہ صرف خود تا دم واپسی دامان مصطفیٰ تھامتے ہوئے شجر اسلام سے وابستہ ہوئے اور اس پہ قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی باصفا، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہ، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے